دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان خالد کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صحافت کے حوالے سے۔ صحافت جو ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون جو ہے یہ مانا جاتا ہے، مگر یہ جو ستون ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے زبوں حالی کا، خستہ حالی کا جو ہے شکار رہا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ کبھی صحافتی پابندیوں کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ مالی مشکلات کا سامنا رہا، اور کبھی جو ہے صحافتی اداروں کے جو بڑے ہیں ان کی آپسی جو اختلافات ہیں وہ وجہ بنے اس کمیونٹی کے متاثر ہونے کی۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ روایت رکھی گئی کہ صحافیوں کو نوکریوں سے جو ہے وہ برخاست کرنا جو ہے وہ ایک معمول کی بات بن گیا۔ اس کی جو وجہ تھی وہ ایک تو تھی کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی ہوتی تھی۔ جس وقت وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ منظر سے غائب ہوتی تھی تو یقینی طور پر ان کے لیے جو ہے وہ پھر اس ادارے کو چلانا مشکل ہو جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یا تو چینل بند کر دیتے تھے یا جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کرتے تھے۔ اس کے اندر پھر کسی حد تک بہتری ہوئی۔ وہ بہتری یہ ہوئی کہ بہت سے صحافیوں نے جو ہے یہ آواز اٹھائی، اور اس بات پہ جو ہے وہ حکومت نے بھی جو ہے وہ کان دھرے، اور ان کو اس بات کی سمجھ آئی کہ جو استحصال ہو رہا ہے صحافیوں کا، یہ اس کے سیاست کے نام کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چینل ہے جو کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے جو ہے وہ ایفیلیٹ ہے، اور اگر وہ پارٹی اقتدار میں نہیں رہتی تو یقین جانیے کہ اگر آپ اس کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے دوسری آنے والی حکومت، تو پھر اس میں جو استحصال ہے وہ ہوتا ہے ورکرز کا۔ مالکان کو اس لیول کا جو ہے وہ نقصان شاید نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ نیچے جو کام کرنے والا طبقہ ہے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے دوران جو ہے وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر جی تو رہے ہوتے ہیں، مگر شاید کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ مر ہی جاتے تو بہتر ہوتا۔ اس نہج پر جو ہے وہ معاملات پہنچ چکے، اور ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ صورتحال بڑی جو ہے وہ تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ کچھ ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ورکرز کو نوکری سے برخاست کیا ہے، اور اس کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ ظلم در ظلم، وہ یہ کہ ایک تو آپ نے نوکری سے نکالنا کسی کو، دوسرا یہ روایت بھی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی کہ آپ بالکل جو ہے آن دی اسپوٹ کچھ جگہ پہ جو ہے یہ واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ورکرز کو کہا گیا کہ جی آپ کل سے جو ہے وہ آفس نہیں آئیں گے، یا آپ ابھی سے ہی جو ہے آپ کو جو ہے نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ جو عمل ہے ایک تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جو ہے ایک دم سے اس کو اس طرح کی خبر دینا جو ہے وہ اس کا جو ہے لازمی بات ہے کہ اس کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، وہ فالج کی کیفیت میں جا سکتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ جو نچلا طبقہ ہے اس کی تو حالت ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو کسی سے جو ہے وہ ڈکی چھپی بھی نہیں ہے، اور جن کی جو سیلریز ہیں یقینی طور پر وہ ان کے اخراجات بھی اس لیول کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پھر بھی کچھ اتنا بیک اپ ہوتا ہے کہ جو ایک نچلے درجے کا جو ملازم ہے اس کے پاس اس طرح کا بیک اپ نہیں ہوتا کہ وہ سروائیو کر سکے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی یہ مالکان ہیں، میڈیا مالکان ہیں، ان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ اگر آپ نے کوئی سٹاف ہائر کیا ہے تو یا تو آپ پہلے ہی بہت دیکھ بھال کر جو ہے سٹاف ہائر کریں، اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ ان کو جو ہے وہ نوکری سے برخاست نہ کریں، کیونکہ آپ نے اکثر یہ خبروں میں دیکھا سنا پڑھ رکھا ہے کہ بہت سے ایسے جو میڈیا مالکان ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو خبروں میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ چیریٹی کی، انہوں نے کچھ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کیا، اور ان کی جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے گراں قدر خدمات جو ہیں وہ ہیں۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو ورکرز آپ کے ادارہ میں کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ اگر آپ 10 لوگوں کا روزگار جو ہے وہ آپ چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ودن 3 منتھس یا 6 منتھس آپ کی کوئی ایسی خبر جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے کہ آپ نے بہت بڑے لیول پہ چیریٹی کیا ہے، تو اس چیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 10 گھرانوں کو جو ہے وہ بے روزگار کر دیا، اور دوسری طرف جو ہے آپ چیریٹی کر رہے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو شاید آپ کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن لازمی بات ہے جو 10 خاندان متاثر ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھے کہ ان کا جو پرسان حال ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر پھر بھی ایک اور جو اس سے اگلے درجے کی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی مجبوری ہے، تو جو ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے اس کے اندر پھر ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اداروں کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، مگر شاید کبھی لوگوں نے اس طرح سے اس کو پبلک نہیں کیا، یا وہ آواز جو ہے وہ مالکان تک نہیں پہنچ پاتی، کہ آپ جس لیول پر ورکرز کو نکالتے ہیں وہ طبقہ ہوتا ہے آپ کا 50,000 کے رینج میں جو سیلری لینے والا، چھوٹے ڈیزگنیشن کے جو کام کرنے والے افراد ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کی ایک لسٹ مرتب کرتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ سپوز 30 سے 40 لوگوں کو جو ہے وہ فائر کرتے ہیں، تو آپ جو ہے اگر کسی 1 سے 2 ایسے اشخاص کی قربانی دے دیں کہ جو ان 40 لوگوں کی سیلری جو ہے وہ ان 2 لوگوں کی سیلری بنتی ہے، تو آپ کا جو ہے وہ 40 گھرانے جو ہیں ان کا جو چولہا جو ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ وہ جو 2 لوگ جو ہیں وہ یقیناً اس لیول پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایسا نام ہے کہ وہ اتنے بڑے لیول پہ آپ کے پاس اتنی بڑی سیلری پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نوکری کا ذریعہ ان کا بن ہی جائے گا، کیونکہ ان کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، ان کی PR بھی ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ بیک اپ بھی ہوتا ہے۔ مگر وہ سمجھ نہیں آ سکی آج تک کہ جو مالکان ہیں، چونکہ وہ یقینی طور پر بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بزنس میں جو ہے اپنا نام بناتے ہیں، جس
وجہ سے جو ہے ان کو لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اچھی سطح پر جو ہے گردانا جاتا ہے اچھا بزنس مین، لیکن نہ جانے کہ وہ اس معاملے میں آ کے ان کے اندر سے جو ہے وہ ایک احساس یا رحم دلی والا جو معاملہ ہے ابھی کیوں ختم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو محنت کر رہا ہے، وہ چاہے تھوڑا کام کر رہا ہے، زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے کنبے کی کفالت کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو سیلری دے رہے ہیں اور آپ اگر اس کی سیلری میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس کی جو نوکری ہے وہ اس کی لگی رہنے دیں، تاکہ اس کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اب اس سے آگے ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر سپوز آپ نے چلیں یہ ڈیسیجن لینا بھی ہے تو آپ کم از کم جو ان کی سیلری ہے 1 منتھ کی پراپر جو سیلری ہے ٹوٹل الاؤنسز کے ساتھ آپ اس کو وہ سیلری آفر کریں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں کہ آپ ان کو ڈبل سیلری جو ہے وہ دیں، تاکہ وہ بندہ جب تک کہیں کوئی سلسلہ نہیں کر پاتا تو اس کو اتنا مارجن مل جائے کہ وہ اپنا جو سسٹم ہے اس کو چلا سکے، یا اگر اس کی کوئی معقول اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے 2 سیلریز ملا کے کہ شاید وہ کوئی اپنا معمولی سا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ کسی لیول کا شروع کر سکے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اس وقت چونکہ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا اگر آپ نام لکھنا شروع کریں تو آپ کا جو A4 سائز کا پیپر ہے وہ بھر جائے گا، مگر وہ تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرح کی کوئی پالیسی جو ہے وہ بنا لیتے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت تک جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک، جو صحافتی کمیونٹی کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ اپنی کمیونٹی کو سیکیور کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو جنریٹ کرنا، وہ ابھی تک کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ چیز یہ نظر نہیں آئی۔ اگر آپ نے اپنی کمیونٹی سے ہی فنڈ ریزنگ کر کے فنڈ جنریٹ کر کے کوئی ایسا لایا عمل طے کیا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے اوپر کوئی نوکری کے جانے کی صورت میں، کوئی حادثہ ہونے کی صورت میں، کچھ بھی اس کی کیجویلٹی ہونے کی صورت میں کوئی معاملہ ہو، تو کمیونٹی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ آگے بڑھ کر سکتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے ابھی تک صرف اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر کہ اگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اداروں کی طرف دیکھیں گی، حکومت کی طرف دیکھیں گی، تو حکومت لازمی بات ہے کہ اتنے بڑے کینوس پہ جو ہے وہ سب کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ خوشحال ہیں، مگر وہ ہر سال جو ہے وہ کچھ ایسے ادارے ہیں جن سے وہ جو صحافتی بنیادوں پر بینیفٹس جو ہے وہ لیتے ہیں، اصل میں حقدار ہے وہ جو ہے اس کو یا تو ان معاملات کا علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو وہ درخواست دیتا ہے اور اس کی درخواست جو ہے وہ صرف فائلوں کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ نفع نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اس کے اندر بھی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ان کو چاہیے کہ یہ آپسی جو اختلاف ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس وقت الیکٹرانک میڈیا کا وجود جو ہے وہ ہوا تو اس وقت پرنٹ میڈیا والے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا والوں کو جو ہے وہ بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس وقت سے جو ہے وہ اخبار والوں نے جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھا ہے تو ہمارے جو بونس ہیں وہ بند ہو گئے، ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی، ہمیں ویج بورڈ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں مالکان کی پالیسی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر کچھ ایسی چیزوں میں حقیقت تھی بھی تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ جو ہے وہ دیکھتے اور ٹیکل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بزنس تھا پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف سوئچ ہونے کا کہ یہ فائدہ بخش نہیں تھا۔ اگر فائدہ بخش نہ ہوتا تو جو بزنس مین ہے وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تو یقینی طور پر انہوں نے مال بنایا اور اتنا بنایا کہ بے انتہا بنایا، اور ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں جس وجہ سے چینلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو ایک تو آپسی اتفاق نہیں ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے کہ جو مالکان ہے کہ ان کی جو سوچ ہے یا تو اس کے اندر ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہو پا رہا، یا جو نیچے انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے وہ ٹیم جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچنے دیتی، اور وہ نیچے سے ہی جو ہے نیچے لیول پہ جو ہے وہ معاملات کو خود سے ہی ٹیکل کر لیتے ہیں، اور عام جو ورکر ہے اس کی جو ہے قربانی دے دی جاتی ہے۔ جن کی سفارش ہوتی ہے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، جن کی سفارش نہیں ہوتی ان کو کسی نہ کسی بہانے سے ہیلے سے جو ہے ان کا نام لسٹ میں ڈال کے اور ان کو جو ہے وہ چلتا کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ میڈیا انڈسٹری کی یہ بھی کبھی روایت نہیں رہی تھی، کیونکہ میں 2003 سے وابستہ ہوں میڈیا سے، اور 2003 سے لے کر جو ابھی تک کے جو جتنے یہ تقریباً کم و بیش 23 سال بنتے ہیں، تو ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کا جو رویے ہیں ان کو دیکھا ہے، بہت سے معاملات ہوتے دیکھے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ میری جو لاسٹ ایک جاب تھی اس کے اندر میں خود اس چیز کا جو ہے وہ وٹنس ہوں کہ مجھے بلا کر HR کی جانب سے کہا گیا کہ جناب والا آج 27 مارچ 2024 ہے، آپ ہمارے ساتھ 27 اپریل 2024 تک ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہماری طرف سے جو ہے آپ کو نوکری کی طرف سے جواب ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ بندوں کی جو ہے وہ لسٹ بنی ہے، ایک لسٹ تیار ہوئی ہے جس کے اندر آپ کا بھی نام ہے اور ہم آپ کو نوکری سے جو ہے وہ برخاست کر رہے ہیں۔ اچھا، جس وقت 1 ماہ گزرا تو لازمی بات ہے کہ میں جاب جو ہے وہ جو مارکیٹ کے حالات تھے، مجھے کوئی جاب تو جو ہے وہ نہیں مل سکی، لیکن انہوں نے جو ہے مجھے پھر 27 تاریخ کو جب 27 اپریل
अप्रैल को मैं ड्यूटी पर पहुँचता हूँ, संडे था, और 28 अप्रैल सोमवार को जो है मैं जिस वक्त ड्यूटी पे पहुँचता हूँ, तो मुझे जो है वो मेरे साथी जो हैं, कोलीग्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आपसे कहा था कि आपने 27 तारीख तक आना है, तो लिहाजा जो है ना आप मेहरबानी करें तो अब आप घर चले जाएँ। वो मुझे जो है वो सी ऑफ करके आए, गेट से बाहर जो है उन्होंने मुझे छोड़ा, और मुझे एचआर से मुलाकात भी नहीं करने दी। और मैंने मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि जिस वक्त जो आपके इर्द-गिर्द काम करने वाले हैं, जो आपको रेफ़र करते हैं नौकरी के लिए, जिनके साथ आपका एक गुज़श्ता 20 सालों का वाबस्तगी हो, और वो आपको फिर इस तरीके से जब सी ऑफ करें और आपका जो है वो एचआर से मुलाकात भी ना करने दें और आपको एचआर टर्मिनेशन लेटर भी ना दे, तो ये भी एक अचंभे की बात थी। लेकिन चूँकि आप इसलिए खामोश हो जाते हैं कि आपको ये होता है कि यार ताल्लुक जो है वो बड़ी चीज़ होती है, कि अगर जिन दोस्तों ने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया था उस न्यूज़ चैनल में, उस इदारे में, तो मैं नहीं चाहता था कि वो ये कहें कि हमने जो है इस बंदे की नौकरी जो है वो लगवाई, और आज हम जब इस बंदे को जाने के लिए कह रहे हैं, गो कि वो तरीका उनका दुरुस्त नहीं था। लेकिन यही चीज़ होती है कि उनका तरीका तो दुरुस्त नहीं था, लेकिन मैंने उनकी बात मानी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने लेवल पे जो है वो सरख़ुरू हो गया, कि चाहे वो जो भी उनका वो एक्ट था वो गलत ही था यकीनी तौर पर, उस पर उनको जो है वो पशेमानी रहेगी। और जो इदारा था उसको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि आप किसी बंदे को बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के जो है वो फायर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझ से बालातर हैं, मगर ख़ैर ये सिलसिला भी अब चलना शुरू हो चुका है, और ये एक इंतहाई जो है वो अफ़सोसनाक बात है। इसकी जो है वो मज़म्मत की जानी चाहिए कि कितने बड़े लेवल पे जो आप नेशनल लेवल का जो चैनल हो, और वहाँ पर जो है इस तरह की जो हरकत व सकनात हो रही हों, तो जिन इदारों की वर्थ है वो अगर ये कर रहे हैं, तो जिन इदारों की वर्थ नहीं है, आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे वर्कर्स के साथ जो है वो क्या सलूक होता होगा। तो अभी बस यही चीज़ है कि इसी एक ऐसा मौज़ू है कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको कोट किया जा सकता है, मगर बुनियादी चीज़ यही है कि हम दुःख कर सकते हैं। जिस वक्त अभी रिसेंटली 30 लोगों की जो है वो मुझे नौकरी की जो है वो बर्खास्तगी की खबर एक साथी ने बज़रिया मैसेज जो है वो दी, तो मैंने कहा जी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर किसी जो भी जो करता धरता है, अगर उनका जो है वो उनके दिल में एहसास पैदा हो जाए, तो वो कोशिश करें कि वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको जो है वो रिवर्स करें। अगर वो रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो कम से कम अपने जो निकाले जाने वाले वर्कर्स हैं उनको कुछ इतना हैंडसम अमाउंट जो है वो दे दें, ताकि उनके लिए जो है वो जब तक नौकरी नहीं मिलती वो टाइम गुजारना आसान हो जाए। और इसके अलावा ये है कि आइंदा जो है वो फ्यूचर में आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, तो आप अतुल इम्कान कोशिश करें कि आप इस तरफ ना जाएँ। आप कुछ और हिकमत अमली अपना के जो है वो मामलात को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है एक इंतहाई अफ़सोसनाक अमल है, और प्रिंट मीडिया के अंदर ऐसा जो है वो नहीं होता था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखा देखी जो है वो उसमें भी कुछ ऐसे मामला जो है वो शुरू हो गए। वरना जो लोग हमने देखा है कि जो जिस भी प्रिंट मीडिया से वाबस्तगी उन्होंने इख्तियार की है, तो उसके बाद जब वो अपने खालिक हकीकी से मिले हैं, तो उनकी वाबस्तगी जो है वो ख़त्म हुई है, वगरना जो है उनको किसी ने निकाला नहीं, बल्कि हर आने वाले दिन में जो है उनकी जो है इज़्ज़त में तकरीम में इजाफ़ा हुआ। मगर हमारे यहाँ ये है कि मीडिया वर्कर्स जो हैं उनकी जो है वो उस तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं है, जिसके अंदर यकीनी तौर पर हमारी जो कम्युनिटी है उसकी अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिनके ऊपर जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे सहाफ़त चौथा सतून है ना, आपकी जो रियासत है उसका, इसी तरह जो कैमरा मैन है वो एक रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, मगर उसका भी जो इस्तेहसाल होता है, या जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है, वो उसको जो हमेशा से जो है वो नहीं दी गई। तो इस पे इंशाअल्लाह ताला वो अलहदा से जो है वो पूरी तफ़सील के साथ जो है वो बात करेंगे। तो अल्लाह ताला जो है हम सब का हामी और नासिर हो।